لنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وسيدنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد آخرنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ھذا علی صراط المستقیم لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عزاداران امام، مجالس کا برابر سلسلہ ہے اور اسی آیت کریمہ سے میں مجلس کا آغاز کر رہی ہوں. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں مقصد حیات انسانی چھپا ہوا ہے. یہ چھپا ہوا ہے کہ تمہیں کس لیے بھیجا گیا، تمہیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. وہ کام کرنا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو، اور بس یہیں پر آ کر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اور کانوں میں آواز آتی ہے کہ اس آیت کا ترجمہ جب سامنے آیا کہ نہیں خلق کیا ہے اور کسی کے لیے بھی تم کو، صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو. بس اتنا سا ذرا سا غور اور فکر کی منزل تھی، سب ختم ہو گیا. اب عبادتوں کا جہاں تک ہے تو عبادت کو آپ کو معلوم ہے 70 درجے ہیں. اتنے کم 10 دن کی مجالس میں ساری عبادتوں پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی. کوشش کروں گی کہ وہ عبادتیں، جیسے نمبر تو ہر ایک چیز پر ہوتا ہے کہ اول درجے پر کون ہے اور دوسرے پر کون ہے اور تیسرے پر کون ہے، اور اس کے بعد مستحب میں بھی اسی طرح ہے. تو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ زندگی کا ضائع نہ ہونے پائے. جب اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو ہم سو رہے ہوں تو عبادت کریں اور جاگ رہے ہوں تو عبادت کریں. تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس سے تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے. ایک تو جب مولا کائنات کا قصیدہ پڑھا گیا، مولا کائنات کی صفات پر روشنی ڈالی گئی، تو جب عبادت کا ذکر آیا تو ارشاد ہوا کہ علی کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب جہاں پر جب لوگوں نے سوال کے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے جب علی نہ ہو تو چہرہ کہاں سے لے آئیں، ذکر پر پابندی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا محبت علی عبادت ہے. بس بہت توجہ، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. آقا ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہر مشکل کو اس طرح حل کر دیا کہ کسی دوسرے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی میرے مولا. بس محبت علی اگر تمہارے دل میں ہو تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم دن میں کام کر رہے ہو، محبت علی اگر موجود ہے تو تم عبادت گزار ہو. سو رہے ہو، محبت علی موجود ہے. اور اس کے بعد بہت سی حدیثیں سامنے آتی ہیں کہ یہ عمل کرو تو تمہارا. دوسرا کیا ہے؟ دوسری منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پر پریشانی آئی. دیکھیے کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو عبادت میں رکھنا کرتی ہیں. پہلے ان پر غور کیجئے اور کوشش کیجئے کہ پہلے ان پر غور کیجئے کہ ہم جیسے سوتے ہیں، صبح اٹھنا چاہتے ہیں
لیکن ایک طاقت ہے کہ جو ہمارے اوپر سلاتی ہے تھپک کے، ایک طاقت ہے جو ہمیں مسلح تک نہیں جانے دیتی۔ پہلے اس طاقت کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، تب یہ سمجھو گے کہ عبادت کیا ہے۔ بغیر معرفت پروردگار کے عبادت سمجھ ہی نہیں سکتے، اور معرفت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور علم کے ساتھ جب معرفت ہو جائے گی تبھی ایمان کا چراغ تمہارے سینے میں روشن ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزاداران امام، معرفت کے لیے علم کی ضروری ہے، اور علم کی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہہ دیا، اگر محبت علی صرف لبوں کی جنبش تک نہیں، یہ سوچ لینا، مولا نے نہیں یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو تم کو گورنری مل جائے گی، نہ، مولا فرماتے ہیں کہ تم کو اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو کفن سر پر باندھ لو اور مصیبتوں کو گلے لگانا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا امتحان ہے۔ دیکھیے ہائی اسکول کا امتحان دیا مثلاً، کوئی بات نہیں، بچے نے جو پڑھا دے کے چلایا، آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر معلوم ہے ایم اے کا امتحان دیا، اس میں اور زیادہ مشکل، اب آئی ایس اور پی سی ایس کا ایگزام کی باری آئی، تو آپ سوچیے کہ کتنا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ محبت علی ہے جو تمہاری زندگی کو بھی سنوارے گی نا، اور آخرت کو بھی سجا دے گی۔ اس کے لیے امتحان کی ضرورت۔ مولا یہ نہیں فرما رہے کہ ادھر تمہارے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوا، چاروں طرف سے دولت جو ہے وہ تمہارے گھر میں گرنے لگے گی، رحمتوں اور نعمتوں، نہ، مولا فرما رہے تیار رہو، امتحان کے لیے تیار رہو، کیونکہ یہ تمہاری پونجی ہے، یہ یہاں خرچ ہوگی تو تمہاری زندگی سنور جائے گی، وہاں تم خرچ کرو گے، بھائی کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس کرنسی ہونا چاہیے نا، جو قبر میں بھی ہو، اور جب پریشانی ہو تو وہ کرنسی استعمال کر سکیں۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال یاد آئی ہے مجھ کو، ایک شخص سے ان کو ڈیلنگ کرنے کی بڑی عادت تھی، لیکن نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے۔ اب دیکھیے محبت علی کے لیے میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہوں، کچھ نہیں کہا، ارے بھائی تم اتنی عمر آ گئی ہے، اب کم سے کم نماز پڑھ لیا کرو، کہنے گے نہیں، ڈیلنگ کرنے کی عادت تھی، رشوت سے کام کروانے کی عادت تھی۔ کہنے لگے میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو قبر میں میرے کفن کے اندر کچھ ڈالر رکھ دینا۔ بھائی انہوں نے وصیت کی تھی، ڈالر رکھ دیا گیا، یہاں کے بھی نہیں رہے، یہاں کا گھر تو جو ہے ویران ہی کیا ہی، اور وہاں کا گھر بھی جو ہے نہیں سجا سکے، کیونکہ وہاں کا گھر جو ہے روحانی گھر تھا، انہوں نے کہا ڈالر رکھ دینا، ڈالر رکھ دیے گئے۔ معلوم آئے فرشتے آئے، حساب تو ہونا ہی تھا، اللہ کے بارے میں بتاؤ کچھ معلوم ہی نہیں، رسول کے بارے میں بتاؤ کچھ معلوم ہی نہیں، قرآن کے بارے میں بتاؤ کچھ معلوم نہیں، ولایت کے بارے میں بتاؤ کچھ معلوم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں، میں کچھ ڈالر لایا ہوں، یہ تم لے لو، ڈیلنگ کر لو، اور میری خطاؤں کو معاف کر دو، مجھ سے سوال نہ کرو، مجھے جواب نہیں آتا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا میں ڈالر لے کر آیا ہوں، یہ کرنسی جو ہے سب جگہ چلتی ہے۔ انہوں نے کہا تم فقیر ہو کے آئے ہو، یہ دنیاوی کرنسی ہے، اس کو استعمال کر کے تم برے کام اور اچھے کام سب کر سکتے ہو، لیکن جو ہے یہاں کی کرنسی کچھ اور ہے، یہاں کی کرنسی کچھ اور ہے۔ تو پوچھا یہاں کے تو تم فقیر بن کے آئے ہو، کہا کون سی تمہارے پاس کون سی محبت علی کی کرنسی تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اگر محبت علی کی کرنسی، بہت توجہ سنیے گا کس پوائنٹ تک آپ کو لے کے جا رہی ہوں، یہ وہ کرنسی ہے کہ جو دنیا پر بھی چلتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ کرنسی ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تو یہ محبت آگے بڑھ کر مشکل کشائی کرتی ہے۔ اور آج وہی کرنسی لے کر انشاءاللہ اگر ہم قبر میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین کا دامن تھاما، انہوں نے ہمیں یہاں کا بھی امیر بنا دیا اور وہاں کا بھی امیر بنا دیا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے خدا نہ کرے کسی کا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تنگ قبر جو ہے وہ مل جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ پیر جو ہے موڑ کر جو ہے لٹا دیا جاتا ہے، لیکن کیا کشادگی کیسے ہوگی؟ کیا وہاں کوئی ڈالر ہوں گے کہ جسے دیا جائے گا اور کہا قبر ذرا بڑھا دی جائے؟ نہیں، صرف محبت علی کی کرنسی۔ تمہارے دل میں اگر محبت علی ہے نا، ہاتھ میں تمہارے دامن علی کا، فکر کوئی ہے نہیں، لیکن محبت یہ کہہ دینا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے تم کو جو ہے اپنے عمل کو آزمانا ہوگا۔ جیسے سونا پیور جب تک نہیں نکلتا کہ جب تک اس کو آگ پر تپایا نہ جائے، اس کے لیے تمہیں آزمانا پڑے گا۔ بس عزاداران امام، وہی میں نے عبادت سے شروع کیا تھا، اور جب سامنے آئی تو ایک عبادت جو ہے وہ
کیونکہ سب کا یہی دل چاہتا ہے، سوال یہی کیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا سورہ بتا دیجئے ہماری روزی میں برکت ہو جائے، چھوٹا سا بتائیے گا۔ اور اگر کہیں بڑا سورہ بتا دیا گیا تو کہا نہیں یہ تو کیسے پڑھ پائیں گے، اتنا بیزی ہیں کر ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے آپ کو جو ہے عبادت وہ بتا دی کہ جس میں کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب ایک سوال یہ کیا کہ محبت علی وہ پاک اور پاکیزہ ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم کو تو باوضو رہنا چاہیے۔ محبت علی وہ پاک اور پاکیزہ چیز ہے کہ یاد رکھو اگر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے تو تم نجاست کے پاس جاؤ گے نہیں، نجاست کے پاس تم جا ہی نہیں سکتے، ذہن میں کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی، عمل میں کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خاک کر دیں۔ بس اس کے بعد عبادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، میں نے نماز بتائی اور خوش اخلاقی بتائی۔ اس کے بعد ایک اور عبادت ہے، دیکھیے ذکر علی عبادت ہے، یہ سب کو معلوم ہے، چہرہ اقدس پر نظر ڈالنا عبادت ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس میں ایک مسئلے آئے جو میں نے محبت کے بارے میں بتایا۔ ذکر پر بھی بندشیں ہوئیں، ایک وقت ایسا آیا ہے کہ ذکر کرنے کے اوپر بندشیں ہوئیں، اس عزاداری کے اوپر بندشیں ہوئیں۔ اب اگر یہ میں بتا دوں کہ اگر اس وقت عزاداری پر کوئی بندشیں ہوئی ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کو عزاداروں کی جان دیکھنا ہے۔ برا نہ مانیے گا کہ اگر معلوم ہوا کہ آپ کو مجلس میں نہیں بلایا جا رہا، واہ ہوا شہزادی کی مجلس میں کیوں نہیں بلا رہے ہیں اور ہم ماسک لگا کر کیوں بیٹھے، نہیں، اس وقت عزاداروں کی جان کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر تم نے جان کی حفاظت نہیں کی، اگر تم نے احتیاط نہیں برتی تو یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اور یہ تو آپ سمجھ لیجئے علی والے ہوں یا حسین والے ہوں یا جو ہیں 12 اماموں کے چاہنے والے جو ہیں وہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ابھی مجلسیں ہو رہی ہیں، آپ کو بتاؤں میں، آج ہی کی بات ہے، ایک مجلس ہوئی اور اس میں جو ہے پبلک بہت زیادہ تھی، ماسک انہوں نے سب لوگ جو ہیں تبرک میں ماسک دے رہے ہیں لیکن کوئی نہیں لگاتا۔ ارے ہمارے صف ماتم کے اوپر شہزادی آ کے بیٹھ گئی، ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ ظلم ہے، تم اپنے دماغ کے اوپر کہہ رہے ہو، یہ بالکل ظلم ہے۔ خدا نخواستہ ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو خود نہیں ڈوبو گے، 500 لوگوں کو لے کر ڈوب جاؤ گے۔ اس وقت ہم کو عزاداروں کی زندگی ہے، ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب اس کے بعد جب عبادت کا ذکر آیا، آپ سنیے، عبادت کا ذکر آیا تو کیا ہوا؟ کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، بیسٹ عبادت ہماری، کیونکہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ کریں کم اور ملے ہمیں زیادہ، تو یہ سب سے اچھی ہو گئی کہ غم حسین میں آنسو بہا لو، بس اس کے بعد کوئی روک ہی نہیں سکتا، بس جنت سامنے ہے۔ کیونکہ یہ تو میں مانتی ہوں کہ عزا خانہ جہاں سجا ہوتا ہے وہاں جنتیں جو ہیں تمہارا گھر خانہ کعبہ کے مثل ہو جاتا ہے، یہ تو میں مانتی ہوں۔ کہاں جہاں علامہ عباس کا سجا کے رکھا خانہ کعبہ کے مثل تمہارا گھر ہو جاتا ہے، کیونکہ شاعر نے کیا کہا ہے، جنتیں کرنے لگی آ کے میرے گھر کا طواف۔ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے لیکن جب عزا خانہ سجتا ہے تو جنتیں کرنے لگی آ کے میرے گھر کا طواف۔ تعزیہ جب بھی کبھی گھر میں سجایا میں نے، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اب جو ہے ایک بار ایک شخص آتا ہے مولا کائنات کے پاس، مولا کوئی دعا بتا دیجیے، کیوں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں وہ دعا روز پڑھیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جو ہے، دیکھیے یا میں کہوں یا آپ کہیں، سب کی غرض جو ہے، جو ٹارگیٹ ہوتا نہیں اس کا کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ سامنے جنت ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام کر لیں، ایک نیک کام کیا ہم نے، کوئی گر رہا ہے اس کو سنبھال لیا تو سامنے یہی ہوتا ہے کہ یہ نیکی قبول ہو گئی تو جنت مل جائے گی۔ میں کہوں کہ میں جنت کے بغیر کوئی کام کر رہی ہوں، نہ، جنت کا جو ہے یومن بالغیب کے اوپر جو ہے ہم تو کہتے ہیں نا کہ غیب پر ایمان ہے، اور غیب پر ایمان کیا ہے کہ جنت ہے، اگر نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ مولا کائنات کے پاس سب کا، اب اس کے لیے بھی غور کریے گا۔ مولا علی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا ایک چھوٹی سی دعا بتائیے گا، ایک چھوٹی سی دعا بتائیے گا۔ تو مولا علی نے ایک دعا جو ہے وہ کہا تم جب یہ دعا پڑھو گے تو ایک درخت جو ہے وہ جنت میں تمہارے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب وہ روزانہ پڑھتے ایک دن مولا علی کے پاس آیا۔ دیکھیے ہمارا بھی تو یہی ذہن رہتا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں بس، اب خوش ہو گئے کہ اتنا مال و مال ہو گئے ہیں، مجلسیں کی، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں گئے، دوسری مجلس سے، اور اتنا لے کر اٹھے کہ کس کی
امام زمانہ علیہ السلام کی دعائیں لے کر اٹھے، شہزادی کونین کی دعائیں لے کر اٹھے، کربلا کی بیویاں بھی صف ماتم پر آ جاتی ہیں ان کی دعائیں، کیونکہ ہم روئے اور انہوں نے ہماری زندگی کی دعا کی، پروردگار ان کی لمبی عمر دینا، یہ ماتمی سب سونی نہ ہونے پائے، یہ سب لے کر اٹھے۔ اب بالکل شوق ہو گیا کہ اب کیا ہے، کون جنت میں روکے گا؟ تو وہی شخص آیا، انہوں نے کہا مولا اب بند کر دوں، اب اگر آپ کہیں تو اب نہ دعا پڑھوں، کتنے درخت لگ گئے ہوں گے، میں کیا کروں گا؟ مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ایک جو ہے تم باغ جب لگاتے ہو، توجہ ہے آپ لوگوں کی، جب تم ایک باغ لگاتے ہو تو کتنے دن لگتے ہیں؟ کہا سالوں گزر جاتے ہیں، باغ تیار ہو گیا، اور ایک چھوٹی سی چنگاری آگ کی اگر اس میں ڈال دو، کہا مولا بالکل پلک جھپک کے باغ جو ہے جل کے خاک ہو جاتا ہے، بس وہی سمجھ لو۔ تم یہ دعا پڑھتے ہو، ایک درخت جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، دن بھر کے تمہارے اعمال ہوتے ہیں، اور پورا باغ بھی بن جانے کے بعد ایک چنگاری ہلکی سی گناہ کی وہ تمہارے باغ کو جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ دعا پڑھو، اور اس کے ساتھ یہ ایک اور دعا فرمائیے کہ یہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بہترین دعا، اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہے۔ دیکھیے جو نمازی ہیں وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ایک تو سبھی نمازی ہیں ماشاءاللہ، اگر خدا نہ کرے کوئی نئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرو، صبح اٹھو تو سب سے پہلے۔ کتنی بہترین دعا ہے کہ جو ہماری عبادتوں کو جلا کر خاک کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اس کے لیے دیکھیے ہم نے کیا، پروردگار ہمیں اس راہ پر رکھ جو راہ حق ہے۔ ہم یہ نہیں مانگتے کہ ہمیں وہ راہ دکھا دے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کو راہ دکھانے والا ہمارا امام موجود ہے، امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں، صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، موجود ہے مولا ہم کو راہ دکھانے والے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس راہ پر رکھ، تو کوئی ایسی ترکیب سمجھ میں آ جائے کہ ہم راہ سے ادھر ادھر نہ ہونے پائیں۔ اب بتائیے ہم راہ پر رہنا چاہتے ہیں، کیسے رکھیں؟ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ ان کو بتا دے، ان کے سہارا دے دے ہم کو، کہ جن سے ہم کو مدد ملے اور ہم راہ سے ادھر ادھر نہ ہونے پائیں۔ دعا کی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار انہیں پہچانوا دے کہ جن پر تو نے نعمتوں کا نزول کیا۔ اب ہم نے دعا کی، وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور دعا کے لیے انشاءاللہ عبادت ہے، دعا بھی اب ان جو بچی ہوئی جو ہے مجالس، اس میں میں ضرور جو ہے دعا کے لیے جو آپ کو بتاؤں گی کہ دعا آپ کی رد نہیں ہوتی ہے، آپ کے عمل ہوتے ہیں کہ جو وہ دعا رد ہو جاتی ہے، رد ہوتی ہی نہیں ہے دعا، رد ہوتی ہی نہیں دعا۔ اللہ تو انتظار میں ہے، میرے بندے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ، میں اتنا دے دوں گا کہ پھر اس کے بعد تمہیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہاتھ صرف اللہ کے آگے پھیلے، یہ نہیں ہے کہ چار لوگوں کے آگے تو نے بے عزتی اپنی کروانے کے بعد، ہاتھ پھیلانے کے بعد میرے پاس آیا ہے، جب وقت پڑے تو فوراً۔ تو ایک دعا یہ بہترین ہے کہ پروردگار ہمیں انہیں پہچانوا دے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، یہ بھی عبادت ہی کے اندر ہے، اور بچا لیں ہمیں ان سے کہ جن پر عذاب نازل ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دعا نہ مانگو، تب بھی ٹھیک ہے کہ اگر بھول جاؤ، انعمت علیہم بھول جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن اس دور میں خاص طور سے یہ دعا مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار بچا لے ہمیں ان سے، میرے معبود بچا لے ہمیں ان سے کہ جن پر تو نے جن کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابلیس، جس کی دن پر دن جو ہے فوج آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہم کو بری طرح سے ہم کو ڈبونے کے لیے تیار ہے۔ اب اس میں ابلیس نے تو کہا ہی ہے کہ میں جو ہوں وہاں بیٹھوں گا نہیں، میں کوئی اپنی دکان لگا کے الگ تو بیٹھوں گا نہیں، اگر میں نے الگ دکان لگا لی تو کون آئے گا؟ میں تو پل صراط تک پر بیٹھوں گا، پل صراط پر بیٹھوں گا اور تم کو وہاں پر بھی پریشان کروں گا۔ اس کے لیے جو ہے دعا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار بچا لے ہمیں ان سے کہ جن پر تو نے عذاب نازل کیا۔ یہ دعا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کتنی عبادتیں کرتے ہیں، اور مثال دے دوں سمجھانے کے لیے، فرش اعضاء پر آئے، شہزادی کی دعائیں ملی، اور آپ سمجھ لیجئے فرش اعضاء سے جب آپ اٹھتے ہیں تو اتنے پاک اور پاکیزہ ہو کر اٹھتے ہیں کہ جتنا بطن مادر سے آپ باہر آئے تھے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، آپ گھر سے باہر گئے، بہتر یہ ہے کہ عبادت کے لیے اگر آپ آئے ہیں تو ذرا اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ فرش اعضاء پر نہ آئیں۔
اتنا سب کچھ لے کر جانے کے بعد جب گھر جاتے ہو تو بالکل تمہیں تصور میں سب کچھ ہے، لیکن تم بالکل خالی ہاتھ جاتے ہو۔ کون سا ایسی چیز ہے کہ جو جلا کر خاک کر دیتی ہے تمہاری ساری عبادت کو، اور پھر نجاستوں کے ساتھ تم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ آپ نے یہاں مجلس کی، باہر نکلی ایک غیبت کا جملہ بول دیا صاحب خانہ کے لیے۔ جب جگہ نہیں تھی تو بلانے کی کیا ضرورت تھی، اور بلایا تھا تو اشارہ بھی نہیں کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ ارے بھائی تم مہمان ہو، حسین کی مہمان ہو نا، شہزادی مہمان نوازی کے لیے تمہاری یہاں آئی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے تم نے ایک جملے میں اتنی دیر کی ساری محنت جو ہے ختم کر دی۔ تو دعا کرو، اور میری بھی دعا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے، اس لیے میں ایسی عبادتیں بتاتی ہوں۔ تو میں نے آغاز یہی کیا تھا کہ یہ جو عبادت بتا رہی ہوں کہ مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے۔ تو یہ محبت علی کے پر کہاں تک آئے؟ محبت علی اس لیے آئے جب ان سے پوچھا گیا کہ چہرہ سامنے نہیں ہے۔ اب ایک ذکر کی میں بات بتا دوں، ایک ایسا زمانہ گیا ہے کہ ذکر علی پر اتنی پابندی تھی کہ اگر علی کا نام بھی بتانا ہوتا تھا، ذکر کرنے پر اتنی پابندی تھی کہ اگر باپ جو ہے اپنے بیٹے سے کچھ علی کے بارے میں کہنا چاہتا تھا تو آپ کو معلوم ہے گھر میں جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو باہر کر دیا جاتا تھا، چاروں طرف سے جو ہے کمرے بند کر دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد بھی زور سے نہیں ہے، آہستہ سے ذکر علی کرتا تھا تو علی کا نام نہیں لیتا تھا۔ ابو زینب کہہ کر جو ہے علی کو مخاطب کیا جاتا تھا، زینب کے باپ کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا۔ اور اگر ذرا سا یہ معلوم ہو گیا کہ جس گھر میں ذکر علی ہو رہا ہے اس میں آگ لگا دی جاتی تھی، بچوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر وہی یاد آ گیا کہ مولا نے کہا میری محبت میں امتحان دینا، گھر جلتے رہے، بچے سامنے جلتے رہے، سامان جلتا رہا، لیکن جتنے شعلے بلند ہوتے گئے اتنی محبت بلند ہوتی چلی گئی۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ بس عزاداران امام، دوسری محبت کیا ہوتی ہے؟ دوسری محبت جس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اور درمیان میں چاہ رہی تھی کہ بتا دوں کہ ذکر علی سے لے کر ذکر حسین تک جاتا ہے بات۔ ذکر حسین عبادت، حسین کے غم میں رونا عبادت، اور پیدائش میں مسکرا دینا عبادت۔ وہی ہے کہ غم علی میں جو ہے رونا عبادت، پیدائش میں مسکرا دینا عبادت۔ اب یہ نہ پوچھو کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ عبادت کیسے بن گیا؟ جو خود جو ہے مولا کائنات جو ہے وہ خود موجز نما بن کے نہیں آئے ہیں۔ دیکھیں جتنے نبی آئے وہ موجز نما کہلائے، توجہ سنیے گا، جتنے بھی نبی آئے وہ موجز نما بن کے آئے۔ معجزے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ کا معجزہ کیا تھا؟ جناب موسیٰ کا ضمن تھا کہ عصا لے کر آئے۔ جتنے بھی نبی آئے وہ سب جو ہے ایک سہارا لے کر آئے، لیکن مولا کائنات جو آئے تو ان کو ہم کبھی نہیں کہتے۔ جیسے فیصلہ بیان کرتی ہوں مولا علی کے تو میں ضرور یہ عرض کر دیتی ہوں کہ دیکھو یہ فیصلہ مولا علی کا ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہوا کہ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کہتا کہ علی آپ نے ایسا کیا کیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو گیا۔ بس وہی مولا کائنات کے لیے کہتے ہیں کہ محبت تم کو جو ہے بخشش کا راستہ بتا دے گی۔ حفاظت کرو اس کی محبت کی، علی والے بننے کی کوشش کرو۔ جو بات علی کو پسند نہیں ہے وہ بالکل کرو نہ، جو پسند ہے وہ کرنے کی کوشش کرو۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھا کہ مولا علی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام آپ اپنے دوستوں میں لکھ لیں۔ مولا کائنات نے بتایا کہ میرا دوست بننے کے لیے سب سے پہلے کوشش کرو کہ اول وقت میں نماز پڑھ لو۔ اب اگر اول وقت میں مولا نے کہا ہے آپ آفس میں ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب اول وقت میں نماز نہیں، شرط علی یہ ہے کہ میرا چاہنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بے نمازی ہو تو سمجھ لو محبت میں حقیقت نہیں ہے۔ بس اس کے بعد اور تذکرہ آگے بڑھا تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، جو وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح بھی ہیں، وارث ابراہیم بھی ہیں، وارث عیسیٰ بھی ہیں، وارث موسیٰ بھی ہیں۔ تو یہ بتائیے ان کی محبت کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ تمہیں امتحان دینا ہے، مصیبتوں کو گلے لگانا ہے۔ کیونکہ ہمارے کو تو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ اتنی مجلسیں کرتے ہو اور اس کے بعد یہ شیعان علی پر مصیبت کیسی ہے؟ تو یہ مصیبت نہیں ہوتی، یہ شیعان علی کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں لائق امتحان سمجھتا ہے اور امتحان دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے امتحان دیتے ہیں۔ کسی کا
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، ماں روتی ہے، دیکھیے کتنا امتحان دیتے ہیں ہم، امتحان دیتے ہیں کہ ماں روتی ہے، اور روتے روتے جتنا دن آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا جو ہے وہ غم کم نہیں ہوتا ہے، لیکن بس ادھر محرم آیا، معلوم ہوا کہ اپنے بیٹے کو بھول کر مولا کے بیٹے کے غم میں آ جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے محبت، یہ غالب ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ذکر علی کے اوپر پابندی تھی، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جس میں جو ہے حسین کی، اب آج ذرا سی اگر پابندی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ گھروں میں تم کو کچھ پریشان کیا جا رہا ہے تو کیوں اتنا گھبرائے جاتے ہو؟ یہ دور تو ہم نے دیکھے ہیں کہ سوال کر دیا گیا کہ خبردار محرم کا چاند نمودار ہوا ہے اور یا حسین کی آواز نہ آنے پائے، اور جہاں سے یا حسین کی آواز آئے گی یہ یاد رکھو اس گھر کو جلا دینا، یہ نہ دیکھنا، اور جو اندر ہیں ان لوگوں کو نکال کر اور قید خانے میں ڈال دینا، سخت سے سخت جو ہے انہیں سزا ملے گی۔ بادشاہ وقت تھا اس زمانے میں، تو آپ کو معلوم ہے شکار جو ہوتے تو پورے دن ہوتے تھے۔ بادشاہ وقت جو ہے شکار کھیلنے کے لیے گیا، اب بھائی یہاں تو کوئی آواز آ نہیں رہی تھی، یہاں تو کوئی آواز، دیکھیے میں امتحان بتا رہی ہوں، اس وقت جو ذرا سی پابندی ہے تو آپ لوگ جو ہیں کیا سے کیا کیسے جملے آپ لوگوں کے جو ہے منہ سے نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب جب وہ شکار کھیلتے تھک گیا تو اس کے بعد اس نے جو ہے سویا، تو جو اس زمانے میں جب شکار کھیل کے سوتے تھے تو اتنے تھک جاتے تھے کہ آنکھ نہیں کھلتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا تھا کہ بیچ رات میں جو ہے اس کی آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو رونے کی آواز آ رہی تھی، یا حسین یا حسین، بس اس نے اپنے سپاہیوں کو جگایا، انہوں نے کہا اتنا گھنا جنگل، چاروں طرف ویرانہ، یہ کہاں سے یا حسین کی آواز آ رہی ہے؟ ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، جب میں نے منع کر دیا ہے تو پھر یہ کہاں سے؟ اب لوگ چلے پہاڑ کی طرف چلے، توجہ سنیے گا، پہاڑ کی طرف چلے، یہ وہ غم ہے جو قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ شہزادی جو ہے جنگلوں میں، محرم کا چاند نمودار ہوا، شہزادی کی آواز جنگلوں میں رونے کی آواز آتی ہے، ویرانوں میں رونے کی آواز آتی ہے، عزاخانوں سے رونے کی آواز آتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس غم کو کوئی روک لے ہمارے؟ اور عزاداری پر کوئی پابندی ہوتی ہے، تھوڑے دن کی ہوتی ہے، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، اس وقت ہمارے جذبے کا امتحان ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے پڑھا ہے اس سے پہلے مجلس میں کہ مان لو کہ تم قمع حسین ابن علی کی محبت میں لگاتے تھے، اب اگر تم کو سڑک پر قمع نہیں لگانے دی جا رہی ہے تو محبت کا تقاضا یہ تمہارا امتحان ہے، تم اپنے عزا خانے میں آ جاؤ، تم اپنے کمرے میں آ جاؤ، 2000 لوگ اکٹھا کرو اور قمع لگا لو۔ اور اگر یہ سوچتے ہو کہ نہیں ہم تو سڑک ہی پر لگائیں گے تو اس کے مطلب ریاکاری تھی، یہ تم سمجھ لو بھائی، جذبے کا، ہمارے تو جذبے کا امتحان ہو رہا ہے نا، ہماری تو محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہر غرض یہ سپاہی ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے، تھوڑی دور چڑھے تھے تو دیکھا کہ آواز اور قریب سے آ رہی تھی، بادشاہ وقت نے کہا تھا کہ دیکھو قتل کر دینا فوراً، یہ آواز ہم سن نہیں سکتے، دیکھا کہ 3 ضعیف عورتیں ہیں، بیچاری چھپی ہوئی، منہ چھپائے ہوئے غار میں بیٹھی ہوئی، رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، اور اتنا پیٹ کے رو رہی ہیں، تو بس سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا شہر میں منع تھا میرے مولا حسین کا نام لینا، اب تم یہاں کیوں اذیت دے رہے ہو؟ ہم شہر میں تو نام نہیں لے رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ اپنے جنگل میں آ گئے ہیں، ہم بیابان میں آ گئے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے، غم حسین ہماری زندگی ہے، خدا وہ دن نہ لائے کہ ہم زندہ ہوں اور ہم غم حسین میں نہ شامل ہوں۔ بھائی ایک مرتبہ جو ہے تلوار نکالی، کہا بادشاہ وقت کا حکم ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے، زور سے اور ماتم شروع کر دیا گیا، ضعیف عورتیں، توجہ سے سنیے گا، یہ پورا جو ہے مکمل موجودہ ہے کربلا میں، یہ نہیں ہے کہ حسین موجود نما بن کے آئے تھے، مکمل موجودہ بن کے آئے تھے، غم حسین مکمل موجودہ ہے، بس تلواریں نکلی، وہ لوگ سمجھے کہ ضعیفیں ڈر جائیں گی، نہیں، اور گریہ کیا، ایک مرتبہ تینوں کی گردنوں کو کاٹ دیا، معلوم ہوا کہ جسم الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا، گردن الگ ہو گئی، تو کس کا غم تھا کہ جس نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی تھی نا، ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی تھی، یا حسین، سپاہیوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں، سپاہیوں نے اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا، تو آپ بتائیے، آپ کہیں یہ ہو سکتا ہے محبت حسین کے دریا میں ہم تیر رہے ہیں، محبت حسین کے دریا میں ہم ڈبکیاں لے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عزاداروں پر کوئی آنچ آ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ پابندیاں ہمیشہ رہیں؟ بس ہماری دعا یہی ہے کہ مولا حسین امام الزمانہ علیہ السلام، شہزادی کونین،
کربلا کی ایک ایک بیوی سے کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں اتنا اثر نہیں ہے، دعا کرو کہ جلد سے جلد یہ پابندیاں ہٹیں، اور جلد سے جلد ہم نے عزاداروں کی زندگی کے لیے دعا کی ہے کہ ان کی زندگی کم نہ ہونے پائے، کیونکہ شہزادی زینب کا ہی یہ فرماتی تھیں کہ جس وقت مجلس ہوتی تھی سناتی تھی کربلا کی کہانی نا، تو اس وقت شہزادی زینب جو ہیں دیکھتی تھی کہ بیویاں اٹھ کر چلی جاتی تھیں تو انہیں پسند نہیں ہے کہ ماتمی صف جو ہے وہ سونی ہونے پائے۔ پوری امید ہے کہ دعاؤں سے یہ پھر ماتمی صفیں اسی طرح سجیں گی۔ ہاں عزاداران امام، دن گزر گئے، رات گزر گئی، یہ عبادت کی راتیں ہیں، کہا یہ دعا مانگنے کی رات ہے، لیکن عاشورے کی رات کے لیے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے بہت توجہ سے سنیے گا، ہم نے علم کے در کا بوسہ لیا ہے، ابو جہل کا دروازہ نہیں تھاما ہے۔ عاشورے کے رات سے لے کر اور روز عاشورہ تک قطعی کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں کیا بتاؤں کہ جو میں نے دیکھا، معلوم ہوا کہ 2 بیویاں چلی آ رہی ہیں، وہ بات دوسری ہے، عزا خانوں میں جاتی ہیں، عاشور کی رات کو آپ عزا خانوں میں جاتی ہیں، سب جگہ 2 شمعوں کی روشنی کرتی ہیں، وہ تو اس لیے کرتی ہیں کہ فاطمہ کے لال ہم نہیں ہوئے، ہم عزا خانے میں روشنی اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہارا لاشا بے گور و کفن اندھیرے میں پڑتا۔ لیکن دعاؤں کا لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ عاشور کی رات کو جو ہے دعائیں مانگو، دعائیں ضرور مستجاب ہوتی ہیں۔ کس کی دعائیں مانگو؟ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، دعائیں مانگو۔ مصیبت یہ ہے کہ اللہ تش کی آوازیں آ رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنے سینے اگر کہیں پر سے بھی خاک ہٹ جاتی ہے تو اپنے سینے اس خاک پر رکھ کے رو رہے ہیں۔ شہزادی جو ہیں عالم دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہے عاشور کی رات کا عالم، آپ کو معلوم ہوگا، ایک جگہ پر سب اپنے اپنے بچوں کو سنوار رہی ہے۔ جناب ام لیلہ کے لیے ہے کہ جناب ام لیلہ نے کیا دیکھا کہ جناب ام لیلہ نے علی اکبر کو علی اکبر کو لٹایا ہے اور بالوں کو سنوار رہی ہیں، اور جب پوچھا گیا ہے شہزادی یہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا چراغ سرانے روشن ہے کہ چہرہ میں دیکھتی رہوں۔ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ آخری رات ہے، انہیں یہ بالکل معلوم ہے کہ یہ آخری رات ہے، کل میرا بچہ میدان جنگ میں جائے گا، بالکل اچھی طرح معلوم ہے۔ ایک شمع روشن کی تھی سرانے، اور سوار رہی تھی، گویسوؤں کو سوار رہی تھیں، اور بار بار علی اکبر سے کہہ رہی تھیں بیٹا شجاعت کی جوہر دکھا دینا، بیٹا ماں کے دودھ کے جوہر دکھا دینا۔ بس عزاداران امام اب کس کے لیے کہہ رہی تھیں، 1-2 جملے سن لیجیے۔ کس کے لیے کہہ رہی تھیں کہ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے تھے نا، تو اس وقت سب نے بہت مبارکباد دی تھی، لیلہ کتنا حسین بچہ پیدا ہوا ہے۔ اور جناب ام لیلہ کیا کہتی ہیں؟ ام لیلہ کہتی ہیں اکثر رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جھولے میں علی اکبر ہیں اور اس کے اوپر ایک پرچھائی ہے، لیکن جب میں نے روشنی کر کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، مولا حسین جھکے ہوئے جو ہے جھولے پر دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا آقا یہ بتائیے، میرے وارث یہ بتائیے کہ آدھی رات کو جو ہے آپ اس بچے کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ بالکل شبیہ نبی ہے، جب میرا دل چاہتا ہے تو میں اپنے بچے کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب انصاف سے بتائیے گا کہ جو راتوں کو اٹھ کر اپنے بچے کو دیکھتا ہو، اتنا حسین بچہ۔ ایک اور تعریف بتا دوں، معلوم ہوا کہ جب مدینے کی گلیوں سے بازار میں نکلتے تھے جناب عباس اور جناب علی اکبر، تو کیا کرتے تھے، جناب عباس جو ہے وہ اپنے شانوں کو خم کر لیتے تھے، لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے دکانیں بند کر کے جو ہے زیارت علی اکبر کے لیے آگے بڑھتے تھے کہ شبیہ نبی ہے، نبی کے چہرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ جب ایک بار مڑ کے دیکھا تو جناب عباس گردن جھکا کے چل رہے تھے۔ پوچھا مولا یہ کیوں گردن جھکا کے چل رہے ہیں؟ کہا میرا قد لمبا ہے اور علی اکبر کا جو ہے قد چھوٹا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ چہرہ چھپنے نہ پائے۔ وہ علی اکبر جب روز عاشورہ ہاتھ جوڑ کر بابا کی خدمت میں آیا ہوگا کہ بابا رن میں جانے کی اجازت دے دو، بابا رن میں جانے کی اجازت دے دو، وہ علی اکبر تو کیا گزری ہوگی۔ حسین ابن علی نے فرمایا علی اکبر جو بھی اجازت تم نے لی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ زینب سے لی ہے، کبھی تم نے مجھ سے کسی بات کی اجازت نہیں لی۔ زینب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، جیسا وہ فیصلہ کرے گی، بہت محنتوں سے تمہیں پالا ہے علی اکبر، زینب نے تمہیں پالا ہے علی اکبر، ان سے جا کے اجازت دو۔ غور کیجئے
علی اکبر کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. علی اکبر نے جو بھی خواہش کی تو ہمیشہ جو ہے پھوپھی سے کی، کبھی اپنے بابا سے کوئی خواہش نہیں کی. آج علی اکبر آئے ہیں، جناب زینب کے خیمے میں کھڑے ہیں، پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ جب کبھی میں نے کچھ مانگا آپ نے انکار کیا؟ کہا نہیں علی اکبر کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ کو یاد ہے کہ جو بھی خواہش ہوئی میری وہ آپ نے پوری کی؟ تو بس فوراً کہا ہاں میں نے پوری کی، اور جو بھی خواہش کبھی بھی تمہاری ہوگی انشاءاللہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گی. ہاتھ جوڑ کے کہا ایک خواہش ہے کہ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. بس اتنا سننا تھا کہ جناب زینب کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی. علی اکبر یہ کون سی خواہش تم نے میرے سامنے کی ہے؟ جاؤ میرے بھیا کے پاس چلے جاؤ. کہا نہیں انہوں نے یہی بھیجا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجیے. کبھی آپ نے منع نہیں کیا. جناب زینب نے کہا تمہاری جو خواہش ہے میں نہیں کرتی ہوں، لیکن ایک بار اپنے ماں کے پاس چلی جاؤ، اپنے ماں کے پاس بیٹھو اور ان سے بھی کچھ اجازت لے لو. علی اکبر نے کہا میں نے کبھی ان سے کوئی اجازت نہیں لی ہے. آزادارانی ماں علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت مل گئی. یاد رکھیے کہ اکثر علی اکبر جو تھے روز عاشورہ کیا کہا جاتا ہے، بس چند بول مصائب کے پڑھ کے جناب علی اکبر کی مجلس تمام کر رہی ہوں. کہتے ہیں کہ روز عاشورہ ساری بیویوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آج علی اکبر اذان دیں گے، علی اکبر اذان دیں گے. بہت سخت مصائب ہیں، بہت سخت 18 سال والے کے مصائب ہیں، شبیہ نبی کے مصائب ہیں. سب نے خواہش ظاہر کی. ام لیلہ نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ مولا صاحب کی خواہش ہے کہ آج علی اکبر صبح کی اذان دیں. ماں کو تو یہ معلوم تھا کہ آخری اذان ہے. سب بیویوں کو بیٹھا لیا اور جب فرمایا علی اکبر سے امام حسین علیہ السلام نے بیٹا آج تم اذان دے دو، تو ایک بار ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ایک دعا یہ کیجئے کہ میری آواز میں یہاں اذان دوں، میری آواز فاطمہ زہرا سن لے. بہت وعدہ کر کے آیا تھا اسے لینے کے لیے، روز انتظار کر رہی ہے. حسین نے دعا کی، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. ڈیوڑی پر کھڑی ہوئی فاطمہ زہرا کہتی آ میرا بھیا آ گیا. کسی مسجد سے اس کی آواز آ رہی ہے آ گیا میرا بھیا آ گیا. دیکھو وعدہ کیا تھا. میں کہتی ہوں بی بی فاطمہ زہرا بیٹھ جاؤ اور پوری اذان سنو، یہ آخری آواز ہے علی اکبر کی جو تم سن رہی ہو. اذان ختم ہوئی. ہر جگہ پر فاطمہ زہرا کو یاد کیا. معلوم ہے اجازت ملی. علی اکبر کو سجایا گیا. لیکن جتنے بھی رخصت ہوئے ہیں، جتنے جوان رخصت ہوئے ہیں، بس ایک بار خدا حافظ کہا اور باہر آ گئے. لیکن علی اکبر کے لیے بار بار پردہ اٹھتا تھا، گرتا تھا. یہ معلوم ہوا علی اکبر باہر جانا چاہتے تھے کہ سکینہ لپٹ جاتی تھی بھیا ابھی تو بہن فاطمہ زہرا کو لینے جانا ہے نا بھیا. وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ سکینہ کو کیسے سمجھایا. الغرض گھوڑے پر سوار ہوئے. حسین ابن علی نے فضہ سے کہا گیا کہ دیکھو حسین کے چہرے کو دیکھتے رہنا. ام لیلہ نے کہا کہ دیکھو جو آثار ہوں بیان کر دینا. علی اکبر کو دیکھ حسین کی نظر علی اکبر پر تھی، جناب فضہ کی نظر حسین ابن علی کے چہرے پر تھی. علی اکبر آگے آگے چل رہے تھے کہ ایک بار احساس ہوا کہ شاید کوئی پیچھے سے آ رہا. مڑ کے دیکھا حسین کمر کو تھامے ہوئے آہستہ آہستہ آ رہے تھے. کہ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا. کہا علی اکبر اگر تمہاری اولاد ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا میرے لال جا رہے ہو، مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. الغرض علی اکبر رخصت ہوئے، ہزاروں کو واصل جہنم کیا. اور ایک بار آواز آئی بابا علیکہ منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرو، آؤ آگے بڑھو، حسین کو سہارا دو. کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، بدن ہل رہا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھے. میں پوچھ رہی ہوں کہ کس علی کو پکار رہے ہیں؟ کہا نجف والے علی کو پکار نہیں رہا ہوں، علی اکبر کو پکار رہا ہوں. میرا بیٹے آواز دو، تمہارے آواز کے سہارے یہ بابا تمہارے تک آ سکے گا. آنکھوں کی بینائی رخصت ہو چکی ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح جناب علی اکبر کے سرانے گئے. دیکھا ایک ہاتھ سینے پر ہے
علی اکبر کو دیکھا، چہرہ زرد ہے. ایک بار جو ہے سرانے آ کر بیٹھے، زانو کے اوپر سر رکھا. کہا علی اکبر اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو بتا دو. کہا بابا پانی کے لیے نہ کہنا، پانی کے لیے نہ کہنا. کہتے ہیں بابا ایک خواہش ہے، اس وقت مجھے میری بہن یاد آ رہی ہے. بس آخری جملے، بہن یاد آ رہی ہے. کون سی بہن؟ کس کو بلا دوں؟ سکینہ کو کہا نہیں، فاطمہ زہرا یاد آ رہی ہے. حسین نے ایک ہاتھ سینے پر ہے، اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے کہ نیزہ لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ جو ہے حسین نے انگلیوں کے درمیان دکھایا. علی اکبر نے دیکھنا شروع کیا. کہتے ہیں بابا کہیں نظر نہیں آ رہی. کہا ڈیوڑی پر بھی نہیں ہے. نہیں تو کیا گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کہا ایک ضعیف عورت ہے جو میرے حجرے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، بال سب سفید ہیں. رو کے کہا علی اکبر یہ تیری 13 سال کی بہن فاطمہ زہرا ہے جو تیرے فراق میں بوڑھی ہو گئی ہے، جو تیرے فراق میں بوڑھی ہو گئی ہے. کہا مجھے یاد آ گیا، حجرے میں بٹھایا تھا نا بابا، مجھے یاد آ گیا میرے پیروں کے نشان کو دیکھ کر میری بہن رو رہی ہے. الغرض روایت میں ہے کہ جب علی اکبر کو دیکھا کہ چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، حسین ابن علی نے دعا کی. ایک مرتبہ برچھی نکالی، ادھر برچھی نکالی، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کی یعنی پر آ گیا. آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا طاقت دے دو، طاقت دے دو مجھ کو کہ اس جوان کا پرسہ جو ہے میں ام لیلہ کو دے سکوں. بچوں کو آواز دی آؤ، ضعیفی کی گودی ہے، جوانی کا لاشا ہے. کوئی بچہ کبھی جو ہے کسی کی میت نہیں اٹھاتا ہے. دیکھا کہ سامنے جو ہے حسین نے میت اٹھائی، کلیجے سے لگایا، اور ایک مرتبہ کبھی لاشے کو رکھتے تھے اور کبھی اٹھاتے تھے. میرا دل کہتا ہے فاطمہ آ گئی ہوں گی، میرا دل کہتا ہے نجف سے علی آگے ہوں گے. حسین میں سہارا دے رہا ہوں، حسین میں سہارا دے رہا ہوں. لیکن حسین نے کہا ہوگا بابا میرا امتحان ہے، مجھے امتحان دے دینے دو. اب جو دیکھا کہ کبھی لاشے کو زمین پر رکھتے ہیں، دیکھا کہ در خیمے پر جناب زینب کھڑی کیا آواز دے رہی ہیں، آواز دے رہی ہے بھیا میں آ جاؤں، میں لاشا اٹھا لوں. نہیں بہن تم سے نہیں اٹھے گا. ایک مرتبہ رو کے کہا لاشا ہے برابر کا، یہ تم سے نہیں اٹھے گا. میں پالنے والی ہوں، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی. مسند بچھاؤ، میرا علی اکبر دولہا بن کے آ رہا ہے، سرخ کرتا پہن کر آ رہا ہے، خون کی لڑیوں کا سہرا باندھ کے آ رہا ہے. مسند بچھائی گئی، علی اکبر کو لٹایا گیا. ایک مرتبہ جناب زینب لاش کو کلیجے سے لگایا، سفید چادر سرخ ہو گئی. اسی سرخ چادر کو دیکھ کر جب خیمے سے جناب زینب نکلی تھی تو یہ پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ یہ کون سی بیوی تھی جو سرخ چادر اوڑھے میں تھی؟ تو عابد بیمار نے جواب یہ دیا تھا میری پھوپھی. اتنا خون ابل رہا تھا کہ جب لاش کو سینے سے لگایا تو پورے جو ہے وہ پوری چادر جو ہے سرخ ہو گئی. ایک مرتبہ آواز دی کہ لیلا نظر نہیں آ رہی ہیں. سب کو تعجب ہوا کہ ماں کہاں ہے. بس ختم کر دی میں نے مجلس. آخری جملہ ہے کہ جناب فضہ گئی. جناب فضہ جو گئی تو انہوں نے عجب منظر دیکھا. دیکھے ام لیلا کبھی اس قنات سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس قنات سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی زمین پر بیٹھ رہی ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی لاشا آ گیا. شہزادی حق ادا کر دیا. علی اکبر نے چلیے آپ ماں ہیں، آپ کیوں نہیں چل رہی ہیں، یہ کیوں ٹکرا رہی ہیں؟ بس کلیجہ تھام کے کیا کہا مولا طاقت دے دے یہ جملہ ادا کر کے میں نے ختم کروں. رو کے کہا اماں فضہ جوان کا صدمہ ہے، کچھ آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے، مجھے سنبھالو، مجھے سنبھالو اور اس جگہ لے چلو کہ جہاں میرا جوان سو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر دعا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں سب آپ کے غلام ہوں، سب آپ کے غلام ہوں. سب عزاداروں کو
آپ اپنی غلامی میں لیجئے۔ جناب علی اکبر بہت بہترین عبادت کر لیتے ہیں کہ جب دو آنسو نکل آتے ہیں نا، اور ان آنسوؤں کو حفاظت سے لے کر خاتون جنت اپنی رومال میں لے کر جاتی ہیں، تم روتے ہو، لیلا تمہیں دعائیں دے رہی ہیں، ہم روئے ہیں، لیلا تمہارے جوانوں کو دعائیں دیتی ہیں کہ تمہارے جوانوں کو کوئی مصیبت نہ آنے پائے۔ بس شہزادے علی اکبر ان آنسوؤں کو قبول کر لیجئے، شہزادی ام لیلا اس پرسے کو قبول کر لیجئے، زمانے کے امام بیٹھے ہیں، اس پرسے کو قبول کر لیجئے۔ مولا ان سب کی جان مال، عزت، صحت، تندرستی، ترقی، کامیابی سب آپ کی سپردگی میں دی ہے، آپ کی سپردگی میں دی ہے۔